بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرے ہم نشین ناول کی قسط نمبر 19 پڑھیں گے۔ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مسٹر، آپ کی توجہ لیکچر کی طرف نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب نے اسے دیکھا تو ڈانٹا۔ پروفیسر صاحب کی ڈانٹ سنتے ہی وہ توجہ سے لیکچر سننے لگا۔ نیلا اتنی دیر سے رونے کے بعد کچھ حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ آخر اس نے اپنے دل کو تسلی دے ہی دی تھی۔ وہ معاشرے کی حقیقت جان چکی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ دنیا الزام لگانے والوں سے بھری پڑی ہے۔ کسی کو اپنا قصور نظر نہیں آتا، سب کو دوسروں کا ہی قصور نظر آتا ہے۔ اگر انسان کچھ بھی نہ کرے تو یہ دنیا زبردستی دوسروں پر الزام تھوپتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے کچھ حد تک اپنے آپ کو پرسکون کر لیا تھا۔ یونیورسٹی سے آف ہونے کے بعد وہ بغیر کسی سے ملے ہی گھر چلی گئی۔ ابھی اس نے بیگ رکھا ہی تھا کہ اسے نویدہ آپی کی آواز سنائی دی۔ او مائی ڈیئر، کہاں رہ گئی تھی؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ نویدہ آپی کسی بچے کی طرح بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی تھی۔ کچھ لمحے کے لیے تو اسے لگا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ نویدہ آپی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر مجبوراً بڑی بہن سمجھ کر وہ کھڑی رہ گئی۔ کافی دن ہو گئے، تم مجھ سے ملنے بھی نہیں آئی، کیا ہوا؟ روزانہ انتظار کرتی ہوں۔ ارے تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ نویدہ آپی نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو پریشانی کا ناٹک کرتے ہوئے بولی، اصل مقصد تو ان کا سجاول کی سنگن لینے کا تھا۔ نیلا یوں ہی کافی دیر نویدہ آپی کو آنکھوں سے تکتی رہی۔ ان کی آنکھوں کی چمک صاف واضح کر رہی تھی کہ نویدہ آپی کس مقصد سے آئی ہیں۔ وہ اپنی بہن کی اصلیت سے آگاہ تھی، اس لیے حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا نیلا، تم بول کیوں نہیں رہی ہو؟ ایسے چپ چاپ مجھے کیوں تکتی جا رہی ہو؟ نویدہ آپی نے نیلا کو یوں خاموش دیکھا تو پوچھا۔ اب وہ واقعی اصل میں پریشان ہو گئی تھی۔ نیلا پھر بھی خاموش رہی۔ بتاؤ نیلا، بولو کچھ۔ نویدہ آپی کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کا اس طرح بار بار اصرار دیکھ کر وہ اچانک ہی پھٹ پڑی۔ آپی چلی جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے نہیں ملنا اور نہ ہی کوئی بات کرنی ہے، وہ غصے سے بول رہی تھی۔ اس طرح کا غصہ تو اس نے پہلے کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ نویدہ آپی نے خود پہلی دفعہ اس کا اس طرح کا لہجہ دیکھا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ نیلا واقعی غصے میں ہے اور وہ ان سے کوئی بات بھی نہیں کرے گی اور جو ان کے آنے کا مقصد تھا وہ بھی پورا نہیں ہوگا، اس لیے چپ کر کے چلی گئی۔ نیلا کا رویہ انہیں حقیقتاً میں ہی پریشان کر گیا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ بات کچھ اور ہے اور نیلا کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ہوش میں تو ہو تم؟ کیا بات کر رہے ہو؟ ریحان سجاول کو ڈانٹ رہا تھا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، سجاول نے جواب دیا۔ ارے مت ماری گئی ہے تمہاری، پہلے کم لوگ باتیں کر رہے ہیں جو تم مزید باتیں کرواؤ گے، ریحان بول رہا تھا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، میں بس اصل بات جاننا چاہتا ہوں۔ پلیز مجھے ایک دفعہ اس سے ملنے دو۔ ریحان کسی معصوم بچے کی طرح اس سے التجا کر رہا تھا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔